آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم ذکر کرتے ہیں مسلمانوں میں اور یہودیوں میں کیا سملیرٹیز ہیں، کیا مماثلتیں پائی جاتی ہیں، ایک جیسی چیزیں کیا پائی جاتی ہیں۔ مسلمان اور یہودی دونوں ابراہیمی مذاہب کہلائے جاتے ہیں۔ یہودی اور مسلمان دونوں خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پوری کائنات کا ایک ہی خالق و مالک ہے جس نے اس کائنات کو عدم سے پیدا کیا ہے، اور اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، صرف خدا کی ذات تھی اور خدا کی ذات نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ مسلمان اور یہودی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ کائنات ایک دن ختم ہوگی، اور ایک دن آئے گا جب تمام انسانوں کو حساب کتاب کے لیے جمع کیا جائے گا، جسے دا ڈے آف ریزریکشن بھی کہا جاتا ہے، روز حساب کا دن، محشر کا دن۔ تو یہودی اور مسلمان دونوں اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں، دونوں اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک دفعہ پھر سے اٹھائے جائیں گے اور جنت اور دوزخ کا حساب ہوگا۔ اس کے بعد یہودی اور مسلمان ان دونوں مذاہب کے اندر، ان دونوں مذاہب کے پیروکار مختلف طرح سے خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ جیسے مسلمانوں کے ہاں خدا تعالیٰ کو یاد کرنے کا جو رائج اور مروج طریقہ ہے وہ ہے نماز کا طریقہ، اور یہودی بھی اسی طرح سے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ وہ اس عبادت کو نماز کا نام تو نہیں دیتے، ہاں البتہ اس کی شکل مسلمانوں کی نماز سے مماثلت رکھتی ہے، مسلمانوں کی نماز جیسے ہی ہے۔ اس بات کا حوالہ مسلمانوں کے اندر سے ایک حدیث ملتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم یہود و نصارہ کی نماز پڑھتے ہوئے اس بات سے مخالفت کرو کہ یہود اور نصارہ نماز پڑھتے ہوئے جوتے اور جرابیں نہیں پہنتے، تو تم اے مسلمانوں نماز پڑھتے ہوئے جوتے اور جرابوں کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ اس سے یہ ہوگا کہ تم میں اور یہود و نصارہ کے درمیان ایک تفریق آئے گی۔ اس حدیث سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمان اور یہودی، جو عرب کے اندر مسلمان اور یہودی رہتے تھے، دونوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ یکساں ہو۔ آج بھی اگر کوئی اس بات کو ریسرچ کرنا چاہے، اس بات کو دیکھنا چاہے کہ یہودیوں کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، تو اس کو مختلف ایسے ریفرنسز مل جائیں گے، ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جس میں یہودی اپنی عبادت بجا لاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہودی مسلمانوں کی طرح اپنے مردوں کو قبر میں دفناتے ہیں۔ وہ ان کو باقاعدگی سے کفن کے اندر کفنا کر، کفن پہنا کر، زمین کھود کر یعنی قبر بنا کر اس قبر کے اندر اپنے مردے کو دفناتے ہیں۔ یہودی اور مسلمان مخصوص دنوں میں خدا تعالیٰ کو باقاعدہ یاد کرتے ہیں، اور اسی ایک دن ملتا ہے یہودیت کے اندر جس کو یوم کپور کہتے ہیں۔ یوم کپور دا ڈے آف اٹنمنٹ، یعنی خدا تعالیٰ سے بخشش کا دن، اور مسلمانوں کے اندر بھی ایسے دن ملتے ہیں جیسے شب برات، اور ہر رات مسلمان جس میں وہ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، اور اسی رات کو ہی دا نائٹ آف اٹنمنٹ کہتے ہیں، یعنی بخشش کی رات جس میں خدا تعالیٰ کے قریب ہوا جاتا ہے۔ اور ایسی خصوصی راتیں جس میں مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اور یہودیت میں بھی اسی طرح کے ایام ملتے ہیں۔ یہودیت اور اسلام کے اندر روزوں کا بھی تصور ملتا ہے۔ یہودی بھی روزے رکھتے ہیں، مسلمان بھی رمضان کے خصوصی رکھتے ہیں، باقی اس کے علاوہ نفل روزے یا سنت روزے موجود ہیں، مسلمان ان روزوں کو بجا لاتے ہیں۔ یہ دو مذاہب آپس میں بہت زیادہ قریب ہیں۔ خدا تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے حساب سے، یوم آخرت پر اعتقاد کے حساب سے، خدا تعالیٰ کی عبادت بجا لانے کے اعتبار سے،
اور خدا تعالیٰ سے بخشش طلب کرنے کے اعتبار سے یہ مذاہب آپس میں مماثلت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم مماثلت یہ بھی ہے، ایک اور اہم ریزمبلنس یہ بھی ہے کہ یہ یہودی اور مسلمانوں کے اندر اور اسلام میں داڑھی رکھنا بہت خوبصورت اور مستحب عمل تصور کیا جاتا ہے، بلکہ بعض فقہا کے نزدیک یہ سنت موقدہ کے درجے میں رکھتی ہے، یعنی واجب کے بعد کا جو درجہ ہے یہ اس درجے میں آتی ہے، یہ اتنی معتبر اور مستحکم سنت مانی جاتی ہے مسلمانوں کے ہاں۔ جبکہ یہودی بھی داڑھی رکھنا ایک اہم عمل سمجھتے ہیں، لہٰذا دونوں مذاہب کے ماننے والے یعنی مسلمان اور یہودی دونوں داڑھی کو اسلام کے اندر کمپلسری سمجھتے ہیں، اس کو اہم عمل سمجھتے ہیں۔ یہ وہ چند مماثلتیں تھیں جو یہودیوں میں اور مسلمانوں میں یکساں طور پر ہمیں ملتی ہیں، یا قریب قریب ملتی ہیں، یا مکمل طور پر ایک جیسی ملتی ہیں۔ یہ مماثلتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔